آدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سب سے پہلے تعریف، ثنا، ستائش اس خالق و مالک رب لم یزل کی جس نے اس جملہ عالمین کو پیدا فرمایا. اس کے بعد درود لامحدود اس پاک ہستی پر جس کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں کہ اگر انہوں نے اللہ سے محبت کرنی ہے فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، خدا ان سے محبت کرے گا. حضرات ذی وقات، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ تبارک و تعالی سے بڑا قریبی تعلق ہے، ہم اللہ تعالی کے بڑے قریبی ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ تعالی کے بڑے قریبی ہیں. یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے جب ڈائریکٹ رب تعالی سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے. اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں اگر انہوں نے سچے طریقے سے رب تعالی سے محبت کرنی ہے، اگر انہوں نے حقیقی طور پر رب تعالی سے محبت کرنی ہے، اے پیارے حبیب فاتبعونی، تو پھر آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا، تو پھر کاروان محبت کو شاہراہ مدینہ شریف پر چلانا پڑے گا. سرکار کی دہلی سے ہو کر محبت جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گی تو خالق کائنات تمہیں صرف اپنا محب بھی نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا لے گا. جب تک سرکار مدینہ کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا تم خدا کے محب نہیں بن سکتے. اور جب سرکار کی نسبت آ جائے تو فرمایا یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. سبحان اللہ. حضرات محترم، اسی آیت کے اوپر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے محبت کی، یقیناً دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرات محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ حضور علیہ السلام سے اتنا محبت رکھتے تھے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ جو کہ مسلمان نہیں تھی انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا بند کر دیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بالآخر نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی والدہ بے ہوش ہو گئی. جب آپ کی والدہ بے ہوش ہوئی تو آپ کے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا. ان کو جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ اے سعد تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. ان اللہ وصاک بوالدیک، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، تو نے یہ میرا کیا حل کر دیا ہے. اے سعد ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ اس محمد عربی کے در کو چھوڑ دے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے
کہ اس محمد مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑ دے اور واپس آ جا۔ یہ تو آپ کی والدہ نے کہا تھا اور اس نے کہا کہ ابھی تو میں بے ہوش ہوئی ہوں، چند لمحوں کے بعد مر جاؤں گی، ابھی بھی وقت ہے کہ اس محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری والدہ، تو مجھے ایک بار مرنے کی دھمکی دے رہی ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو مر جاؤں گی۔ تو میری والدہ سن لے، تو ایک بار مرنے کا کہتی ہے، لو کانت لکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا بشیء، کہ اے میری والدہ اگر تیری 1000 جان ہو اور ہر جان کے نکلنے پر تو مجھے یہ وارننگ دے کر کہے کہ اے سعد واپس آ جا، اے سعد واپس آ جا، تو میری والدہ سن لے، تیرا 1000 بار مرنا قبول کر لوں گا، تیرا 1000 بار تڑپ تڑپ کر مرنا قبول کر لوں گا، لیکن اس محمد مصطفیٰ کے در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کرام نے تعلیم دیتے ہوئے بتایا کہ اے دنیا دارو، اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر کبھی وقت آ جائے کہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہاری جان پہ بل آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ اپنی جان بچانا چاہتے ہو یا حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہتے ہو تو کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، اپنے بدن کے خون کا آخری قطرہ آقا کے نام پر قربان کر دینا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دینا کہ بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پر کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات محترم، اسی طرح جب ایک دور تھا کہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو یہ رکا لے اور جا کر اس مسلمہ قذاب کو دے کر آئے۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا کریم نے ان کی طرف دیکھا، چڑھتی جوانی ہے، شباب کا عالم ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ کے نام پر میں کٹ جاؤں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ المختصر، اس صحابی رسول نے رکا لیا اور چل پڑے، مسلمہ قذاب کے پاس پہنچے، دربار لگا ہوا تھا، وزیر بیٹھے ہوئے تھے، بشیر بھی موجود تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس صحابی نے وہ رکا مسلمہ قذاب کو دیا، اس نے دیکھا، پڑھا، پڑھنے کے بعد کہنے لگا تمہارے نبی سے تو بعد میں مل لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے جب دیکھا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس نے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں تجھے کٹوا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ المختصر، اس نے جلاد کو حکم دیا، جلاد حاضر ہوا، اس نے آپ کے ایک طرف کے بازو کاٹے، پوچھتے ہیں بتاؤ، آپ فرماتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، دوسری طرف کے بازو کٹ گئے، پوچھتے ہیں بتاؤ، آپ فرماتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، ایک طرف کی ٹانگ کٹ گئی، پوچھتے ہیں بتاؤ، آپ فرماتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ، دوسری طرف کی ٹانگ کٹ گئی، پوچھتے ہیں بتاؤ، آپ فرماتے ہیں میں صدقے یا رسول اللہ۔ وہ وزیر خاموش ہے، وہ مشیر خاموش ہے، اس محل کے اندر ایک خون کا لوتھڑا تڑپ رہا ہے جیسے بس یہی صدائیں آ رہی ہیں، میں صدقے، میں صدقے، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پتا چلا جب کبھی کوئی مرزائی نبوت کا دعویٰ کرے، جب کبھی کوئی قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے، جب کبھی کوئی مسلمہ قذاب جیسا ملعون لعنتی نبوت کا دعویٰ کرے، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اس واقعے کو سامنے رکھ لینا، کٹ جانا، لیکن محمد مصطفیٰ سے غداری نہیں کرنا، کیونکہ ہم محمدی ہیں۔ اسی جگہ پر ایک شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، کروں کروڑوں سب کو تیرے نام پہ، 12 کروں میں تیرے نام پہ، سر کو قربان کر کے یا محمد محمد پکارا کروں میں۔ فرشتے جب پوچھیں آقا میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ الحمدللہ۔
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے۔ اب خطاب کے لیے تشریف لیں گے